نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين حمد و صلاة کے بعد اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ رجب المرجب جس کی آج 11 تاریخ ہے 11 رجب المرجب 1444 ہجری بمطابق 3 فروری 2023 اس 7ویں مہینے کی 27ویں تاریخ 27 رجب المرجب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج پاک کا یہ واقعہ جو پیش آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عظیم و شان معجزہ معراج عطا فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء میں ہوا ہے۔ آج کے اس جمعے انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم چند باتیں سماعت کریں گے۔ پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ ارشاد باری تعالی ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندے خاص کو راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں، لنریہ من آیاتنا، کہ ہم انہیں دکھائیں اپنی عظیم نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ سفر کروایا، سیر کرائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کی رات، اس واقعہ معراج کا جو تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو معراج ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اس معراج کا اگر کوئی انکار کرے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا کوئی انکار کرے، تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت میں معراج کے اتنے حصے کا ذکر واضح طور پر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفر معراج کے مختلف حصے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو حصہ ہے سفر کا، یہ اس آیت میں بیان ہوا۔ پھر مسجد اقصی سے آسمان دنیا کی سیر، 7 آسمان کی سیر، جنت و دوزخ کی سیر، سدرۃ المنتہا پہ پہنچنا، پھر اس سے آگے لامکاں پہنچنا، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا،
پھر یہ سارے واقعات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں تفصیلاً بیان ہوئے، اور وہ احادیث جس میں آسمانوں کی سیر، جنت و دوزخ کی سیر، اللہ کا دیدار، لامکاں پہنچنا، یہ ساری تفصیل آئی ہیں، یہ ساری احادیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ 27 رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ معراج حضور کو عطا فرمایا ہے، ایسا عظیم و شان معجزہ کہ عقل حیران ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سارا سفر کرایا گیا، ساری منازل طے کرائی گئیں۔ معجزہ معراج یہ ایک معجزہ ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ایک معجزے میں بہت سے معجزات حضور کے ظاہر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ اکبر، کس اعزاز کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مہمان بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے آئے، دنیا میں ایک دولہا تیار کیا جاتا ہے اور دولہے کے ارد گرد مختلف لوگ ہوتے ہیں اس کے اعزاز کے لیے، اس کی عزت کے لیے۔ یہاں آج معراج کی رات فرشتوں کا سردار جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضور کے اعزاز کے لیے آسمانوں سے بھیجا گیا۔ اس کی تفاصیل انشاءاللہ ہم آنے والے جمعے اور اس کے بعد 27ویں شب جو آئے گی رجب المرجب کی، اس میں ہم سنیں گے تفصیلی واقعہ۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس رات یہ سفر کرایا گیا، اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جنتی سواری لائی گئی۔ اس سفر کے لیے جنتی سواری جسے براق کہا جاتا ہے وہ لایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنتی لباس پہنایا گیا۔ کیا وہ لباس ہوگا، کیا وہ سواری ہوگی؟ آج فرشتے حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، دولہا تیار ہوا اور براق جس سواری پر حضور کو بٹھایا گیا، یہ سواری کتنی تیز رفتار تھی۔ اس سواری کی رفتار، براق کی اسپیڈ کتنی تھی۔ براق جس پر حضور جلوہ افروز ہوئے، اس کی رفتار، اس کی اسپیڈ کتنی؟ فرمایا کہ اس براق کی نظر جہاں پڑتی تھی، اس براق کی نظر جہاں تک جاتی تھی، اس سواری کی اسپیڈ ملاحظہ فرمائیں کہ فرمایا براق کی نظر جہاں تک جاتی تھی اس کا قدم وہاں پہنچتا تھا۔ اس کا قدم، جب وہ ایک قدم اٹھاتا تھا نا، وہ براق جس پر حضور سوار ہوئے، معراج النبی کا واقعہ آپ پڑھیں، اس میں تفصیل موجود ہے۔ جب حضور کو یہ سفر معراج کرایا گیا اور یہ سواری لائی گئی جنت سے اور اس پر بٹھایا گیا، اور کس شان کے ساتھ، کس شان کے ساتھ، جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے براق کی رسی پکڑی، لگام پکڑی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سواری کے پیچھے کھڑے ہیں اور چاروں طرف سے فرشتوں نے اس سواری کو گھیرا ہوا ہے۔ گویا کہ دولہا جب تیار ہو گئے، دولہا اور سواری پر بیٹھے، اور جب اس براق نے سفر شروع کیا اپنا، تو اس کا قدم کہاں پڑتا تھا؟ جہاں نظر جاتی تھی اس آخری سرے پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ اتنی تیز رفتار یہ سواری تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا پاکی ہے اسے جس نے سیر کرائی۔ اللہ نے
حضور کو سیر کرائی معراج کی رات، اللہ لے گیا حضور کو۔ اب کہا جاتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان اور دوسرے آسمان اور تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں آسمان پہ حضور تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور زکریہ علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ اس کے بعد حضور سدرۃ المنتہا پہنچے جہاں جبرائیل امین علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے، اور اس کے بعد پھر آگے حضور تشریف لے گئے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے کہاں گئے، کب گئے، یہ کب اور کہاں کا تعلق زمانے اور مکان سے ہے۔ حضور تو وہاں گئے جہاں نہ زمانہ تھا نہ مکان تھا، حضور تو لا مکان گئے۔ جانے والا جانے، لے جانے والے اللہ تعالیٰ جانے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیا دیا، حضور نے کیا لیا، یہ لینے والا اور دینے والا جانے۔ یہ پوری سیر ہوئی اور اللہ کا دیدار فرمایا حضور علیہ السلام نے۔ پھر حضور واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو جب گئے تھے تو گھر کے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، واپس آئے وہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے۔ تو کہا جاتا ہے یہ کیسے اتنا لمبا سفر طے کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل حضور کا دشمن تھا۔ جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح لوگوں کے سامنے اس معراج کا واقعہ بیان فرمایا کہ میں رات کو یہ سفر کر کے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر کرائی ہے، تو ابو جہل کے کانوں میں جب یہ بات گئی اس نے تو شور مچانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا اچھا موقع ہاتھ لگائے آج اس نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کا۔ اس نے کہا اچھا موقع میرے ہاتھ لگا ہے اس بات کو جھٹلانے کا۔ وہ تو پاگل ہو گیا یہ بات سن کے کہ مسجد اقصیٰ کیسے چلے گئے، جبکہ اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا مکہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک کا 1 مہینہ لگتا تھا جانے کے لیے، اور 1 مہینہ لگتا تھا ریٹرن آنے کے لیے۔ تو آدمی اگر مسجد اقصیٰ کو ہاتھ لگانے بھی جائے تو 2 مہینے کا سفر تھا، اور یہ کہتے کہ میں رات کو گیا واپس آ گیا، آسمانوں پر بھی گیا، جنت و دوزخ بھی دیکھی، ساری باتیں سن کے پاگل ہو گیا وہ، اور لوگوں کو جا جا کے بتانے لگا لو دیکھو یہ کیا بات کرتے ہیں، یہ کیا بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو بھی ایک بہت بڑا اعزاز دینا تھا۔ ابو جہل گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس، اور صدیق اکبر سے کہنے لگا ابو بکر ایک بات تو بتاؤ۔ کہا پوچھو کیا کہتے ہو؟ کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کو مسجد اقصیٰ بیت المقدس جائے اور رات کو واپس بھی آ جائے، ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل نے سوچا لوہا گرم ہے، اب چوٹ لگاؤ۔ اب ابو جہل بولا ابو بکر تمہیں کچھ پتہ ہے؟ تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی کہتے ہیں کہ میں رات کو مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ کے بعد آسمان، جنت، دوزخ سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں میں۔ اللہ اکبر! حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ذرا دیکھیے، حضرت ابو بکر کی شان ذرا دیکھیے، حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ایمانی قوت عطا فرمائی۔ فرمانے لگے ابو جہل تو یہ بات کرتا ہے، اگر میرے نبی اس سے بھی بڑی بات کریں تو ابو بکر اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس سے بھی کوئی بڑی بات کہے نا میرے آقا
تو ابو بکر اس کو بھی مانتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان. جب بات آئے نا پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور بات آئے حضور کے فرمان کی اور حضور کے کسی دعوے کی، تو پھر عقل پیچھے رہ جاتی ہے. عشق بولتا ہے کہ بولنے والا سچا ہے تو بات بھی سچی ہے. بولنے والا سچا ہے. حضور سچے نبی ہیں. حضور کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں ادا ہوا. حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضور نے اپنے ماننے والوں کو بھی جھوٹ سے نفرت دلائی ہے. جی ہاں. تو صدیق اکبر نے جب یہ تصدیق کی نا حضور کی معراج کی، سب سے پہلے کسی نے تصدیق کی نا دنیا میں حضور کے معراج کے واقعے کی، تو حضرت صدیق اکبر نے کی یہ تصدیق، اور اسی دن سے صدیق اکبر کا لقب عطا ہوا. رہی بات آنن فانن سب کچھ ہو گیا، اتنی سپیڈ سے ہو گیا، تو میرے بھائی میں آپ کو قرآن مجید کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام، کون نہیں جانتا اللہ کے نبی ہیں. پارہ نمبر 19 سورہ نمل. جب آپ نے ملکہ سبا بلقیس کا وہ تخت لانے کے لیے کہا، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. ملکہ بلقیس اس زمانے کی ایک کوئین تھی، بادشاہت کرتی تھی. 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، ہیرے جواہرات، سونا چاندی منو ٹنو وزنی وہ تخت، 7 کمروں میں بند، 7 جو ہے وہ تالوں میں بند، 7 پہرے دار چوکیدار اس پہ لگے ہوئے ہیں. کہا لے کر آؤ. پھر کیا ہوا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ. ایک بڑا طاقتور پاورفل جن کھڑا ہوا، دیو ہیکل جن کھڑا ہوا، میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا بس دوپہر ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا، آپ کی میٹنگ ختم ہوگی اس سے پہلے تخت آ جائے گا. کہا جلدی چاہیے، دیر ہو جائے گی. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ. قرآن فرماتا ہے پھر کھڑا ہوا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، زبور کا علم تھا اس کے پاس. کہا حضور میں لے کر آؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میٹنگ چل رہی تھی شام، بیت المقدس کے قریب کہیں میٹنگ چل رہی تھی، اور یہ تخت کہاں رکھا ہوا تھا؟ یمن میں. یمن میں رکھا ہوا تھا، کئی 100 میل دور رکھا ہوا تھا. اور کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن پڑھ رہا ہوں. نبی اور ولی کی طاقت کو سمجھے تو صحیح آپ. کہا لے کر آؤں گا حضور، لے کے آؤں گا. اور یہ کون تھے؟ حضرت سلیمان کے صحابی تھے، حضرت سلیمان کے امت کے ولی تھے. کہا حضور یہ آپ کی جو پلک ہے نا یہ بعد میں جھپکے گی، تخت سامنے ہوگا. اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ، اتنی بڑی بات. میرے بھائی وہ کوئی ڈبی تھی جو جیب میں رکھ کے لے آتے؟ نہیں، وہ کوئی ڈبی تھی، کوئی کاغذ تھا جیب میں رکھ کے لے آتے؟ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا. آج سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے میرے بھائی. سائنس ابھی کوئی بولے کینیا میں میرا یہ تخت رکھا ہوا ہے، اس کو لے آؤ، تو ساری سائنس آپ لگا دیں، سارے جہاز لگا دیں، آف لوڈ اور آن لوڈ کرنے میں ہی کتنے گھنٹے لگ جائیں گے، اور لانے میں کتنا ٹائم لگے گا. اس وقت تو یہ سائنس کو کوئی جانتا نہیں تھا. آج ترقی، پاور، رفتار، اسپیڈ بڑھ چکی ہے. جانے آنے میں ٹائم نہیں لگتا، سیکنڈوں میں کئی میل کا سفر طے ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو روشنی ہے اس کی اسپیڈ کتنی ہے، یہ جو آواز ہے اس کی رفتار، اسپیڈ کتنی ہے. سینکڑوں میل پر سیکنڈ کے حساب سے یہ روشنی سفر کرتی ہے، یہ آواز سفر کرتی ہے. لیکن وہ کون سی اسپیڈ تھی، طاقت تھی جو اللہ کے ولی کے پاس تھی. کہا یہ پلک نہیں جھپکے گی، میں تخت لا کے رکھ دوں گا. واقعی ایسا ہی ہوا. ابھی پلک نہیں جھپکی، وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا ہوا تھا. ھذا من فضل ربی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی اسپیڈ سے گئے آئے، آنن فانن سب کچھ ہو گیا. یہ تو سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی طاقت اور پاور اور اختیار اور قدرت اور اعزاز ہے. تو پھر سلیمان جو ان کے نبی ہیں ان کی طاقت کتنی ہوگی.
اور پھر ایمان سے کہہ دو جس سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی اس امام کی طاقت کتنی ہوگی، اس امام کی رفتار کتنی ہوگی، امام الانبیاء کی رفتار کتنی ہوگی. اور پہ 100 بات کی ایک بات، حضور نے کب دعویٰ کیا کہ میں گیا تھا بیت المقدس، میں گیا تھا آسمان، میں گیا تھا جنت و دوزخ؟ حضور نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا تھا. حضور نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ مجھے لے گیا، اللہ نے مجھے سیر کرائی بیت المقدس کی اور آسمانوں کی اور جنت و دوزخ کی. تو جب اللہ نے سیر کرائی اور جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی طاقت سے باہر تھا کہ حضور کو لے بھی جائے اور واپس بھی لے آئے. جو اللہ کی طاقت کو مانتا ہے وہ اس معراج کو بھی مانے گا. اور کیا شان ہے حضور کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے اور آنے پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ ایک انسان کیسے چلا گیا آسمانوں پر، ایک انسان کیسے چلا گیا. انسان اتنی اسپیڈ سے اسے چلایا جائے تو انسان پھٹ جائے گا، پرخچے اڑ جائیں گے. بھائی آپ یوں سمجھے نا، جہاز ایروپلین جب چلتا ہے اسپیڈ سے، اس جہاز پر کسی انسان کو باندھ دیں اور اسپیڈ سے جب وہ اوپر جائے گا تو وہ تو باڈی کا ایک ایک بال، ایک ایک حصہ ختم ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اڑ جائے گا، فنا ہو جائے گا. کیسے چلے گا یہ؟ بھائی لے جانے والا لے جا سکتا ہے، اور جو لے کے گیا وہ ہے اللہ کی ذات. اللہ لے جانے والا ہے، اس میں یہ قدرت ہے کہ وہ لے جائے، اور جس کو لے جایا گیا پیارے مصطفیٰ میں بھی یہ قدرت ہے کہ وہ جا سکیں. حضرت آدم علیہ السلام کیا آسمانوں سے دنیا میں نہیں آئے تھے؟ وہ پورا واقعہ قرآن میں آئے تھے دنیا میں. کیسے آئے تھے؟ بھئی جنت سے آئے نا، دنیا میں آئے کیسے آئے؟ کیسے آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں. سولی پر لٹکانے والا عقیدہ یہ عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا ہے، نہ سولی پر لٹکایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ چوتھے آسمان پر ہیں. قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے. پورا واقعہ حدیث میں موجود ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام گئے نا آسمانوں پر. کیسے گئے؟ تو آدم علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام گئے چوتھے آسمان پر ہیں نا. کیسے گئے؟ ہاں یہ ہے کہ جو جنت سے آیا دنیا میں وہ ابھی واپس گیا نہیں ہے، وہ گئے نہیں ہیں. اور جو گئے ہیں ابھی آسمان پر وہ ابھی آئے نہیں ہیں دنیا میں. لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ معراج کی رات وہ چلے بھی گئے، واپس بھی آ گئے دنیا میں. وہ چلے بھی گئے، وہ واپس بھی آ گئے دنیا میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم و شان معجزہ، 2 معجزات حضور کے ایسے ہیں جو حضور کی شایان شان ہیں. ہر معجزہ بڑا کمال کا ہے حضور کا، لیکن 2 معجزات ایسے ہیں حضور کے کہ جو حضور کی شایان شان ہیں. ایک تو قرآن جو حضور کو ملا، یہ کلام، یہ کتاب قرآن، یہ عظیم و شان معجزہ ہے. اس زمانے میں قرآن کے منکروں کو ایک چیلنج کیا گیا تھا، تمہیں شک ہے نا، اس جیسی 10 آیتیں لے کر آؤ قرآن جیسی. وہ نہیں لا سکا، ایک سورت ہی لے کر آ جاؤ. آج تک جواب نہیں دے سکے، نہیں لا سکے قرآن جیسی کوئی ایک سورت نہیں لا سکے. قرآن کو جلانے سے کیا تم قرآن کی عظمت کو کم کر دو گے؟ اور جو ہارتا ہے نا وہ یہ کام کرتا ہے. قرآن کا چیلنج آج تک ہے، اور اللہ نے فرما دیا تھا نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے قرآن جیسی کوئی ایک آیت، ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے. اور دوسرا معجزہ حضور کا معراج. اسپیڈ اتنی ہو چکی ہے دنیا میں چیزوں کی کہ ایک میزائل کی رفتار آپ دیکھیں، سیٹلائٹ کی رفتار آپ دیکھیں، لیکن ساری رفتار دنیا کی جمع بھی کر لی جائے نا، اللہ اکبر. حضور جس رفتار سے گئے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کی اور واپس آئے، 80,000 سال کا سفر تھا جو چند سیکنڈوں میں طے ہو گیا تھا. ساری رفتار بھی جمع کر لینا تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی. جنت میں اپنے فرما برداروں کے باغات محلات دیکھے، دوزخ میں
گناہ گاروں کے عذاب دیکھے۔ ایک قوم کو حضور نے دیکھا کہ ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتے تھے، اذان ہوتی تھی سر بھاری ہو جاتا تھا، نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، بے نمازی کی سزا دیکھیں کتنی سخت ہے۔ اللہ اکبر، آج نمازیں ایسے چھوڑ دی جاتی ہیں پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ان کے سروں کو کچل دیا، پھر وہ سر بالکل ٹھیک ہو گئے، پھر فرشتوں نے پتھروں سے مارنا شروع کیا، پھر صحیح ہو گئے، پھر مارنا شروع کیا، پھر صحیح ہو گئے، یوں ان پر عذاب مسلط تھا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ ہم سبق حاصل کریں، معراج کی رات یہ تحفہ نماز ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کریں۔ ایک قوم کو دیکھا کہ پتھروں کو وہ کھا رہی ہے، گرم گرم پتھر ہیں اور وہ کھا رہی ہے۔ ایک گرم بائٹ اگر منہ میں جائے تو زبان جل جاتی ہے، وہ گرم گرم پتھر کھا رہے ہیں۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ، یہ مالدار پیسے والے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ خون کا سمندر ہے اور وہ پتھر کھا رہے ہیں، کہا یہ سود کھانے والے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے یہ ناخن ہیں، تانبے کے کوپر کے ناخن ہیں اور اپنے منہ بھی زخمی کر رہے ہیں، سینے کو بھی زخمی کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ آج تو غیبت اتنا عام ہو چکا ہے، جہاں دو بندے بیٹھے غیبتیں شروع، اس نے یہ کیا وہ ایسا یہ ایسا۔ اللہ اکبر، غیبت زنا سے بھی برا ہے۔ صحابہ چونک گئے، زنا سے بھی بڑا گناہ؟ جی فرمایا میرے آقا نے ہاں، زنا کرنے والا توبہ کر لیتا ہے، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ غیبت کرنے والا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے والا توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوتی اس کی، جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی جائے۔ عرض کیا بولا اگر اس کے اندر وہ عیب ہے پھر بھی غیبت، وہ تو اس کے اندر برائی ہے نا؟ کہا برائی ہے تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو یہ تہمت الزام ہے۔ آج 99.9% لوگ غیبت میں مبتلا ہیں۔ کون سا حافظ، کون سا قاری، کون سا معذرت کے ساتھ عالم، کون سا حاجی، کون سا فلاں، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ بچائے۔ اتنا عام ہو چکا ہے، 3 آدمی بیٹھیں گے غیبتیں شروع، عام بالکل، یہ بلا عام ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ کسی کی غیبت ہو فوراً اٹھ جائیں، بھائی ہم نہیں بیٹھتے، یا اسے روکے، آپ کو بات کرنی ہے وہ آ جائے پھر کرنا، ابھی نہیں بات کرو۔ اور کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہو اور کوئی روک دے، میرے آقا نے گواہی دی ہے، غیبت کرنے والے کو روکنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے معراج سے، اور یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ صدیق اکبر نے تصدیق کی، صدیق اکبر کہلائے، اور اس کے بعد کے بھی پھر واقعات ہیں کہ جب آئے اور لوگوں کے سامنے یہ واقعہ معراج بیان ہوا تو یہ امتحان تھا، بہت بڑا لوگوں کا امتحان تھا کہ 2 مہینے کا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو گیا۔ یہ 2 مہینے کا سفر تو بیت المقدس کا تھا نا، آنے جانے کا، باقی آسمانوں سے ہو کر آنا رات میں، یہ تو بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ بات کہی کس نے تھی؟ یہ باتیں کس کی زبان سے ادا ہو رہی تھیں؟ اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہ ذات اپنی زبان سے کہہ رہی تھی، وہ ذات، یہ باتیں حضور کی اس زبان سے ادا ہو رہی تھیں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ تو وہ زبان ہے، یہ تو محبوب کی وہ باتیں ہیں، یہ بات بھی جب کرتا ہے جب ہم اس سے کہتے ہیں، یہ تو وہی کہتے ہیں جو ہم اس سے کہلواتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں۔ سفر معراج کیوں کرایا گیا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ ہر نبی نے گواہی دی اللہ کی، دیکھ کر کسی نے نہیں دی، سن کر دی۔
ہر نبی نے گواہی دی جنت کی، دیکھ کر کسی نے نہیں دی، سب نے سن کر گواہی دی۔ تو ضرورت تھی کہ نبیوں کی جماعت میں کوئی ایک ہستی ایسی ہوتی جو سن کر نہیں، اللہ کو دیکھ کر گواہی دے۔ وہ ضرورت پوری ہوئی۔ وہ کیسے؟ وہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا، حضور نے جنت دیکھی، اور گواہی کی انتہا یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے۔ یہ تکمیل ہو گئی شہادت کی، اور گواہی مکمل ہو گئی جب حضور نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا۔ جی ہاں، بالکل کیا دیدار۔ حضور نے فرمایا رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے بھی اللہ کو دیکھا، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا، دل سے بھی دیکھا۔ تفصیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کیسے دیدار ہوا، کس شان سے دیدار ہوا آنے والے جمعہ، اور پھر 27ویں شب میں حضور کا عظیم الشان معجزہ اس رات 27ویں شب معراج میں یہ کی صورت میں عطا ہوا۔ 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان برکات سے جو اللہ نے شب معراج حضور کو عطا فرمائی، اس میں سے وہ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ خاص طور پر معراج کی رات ملنے والی نمازوں کی صورت میں جو تحفہ، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔